الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگوں کی رات کو بار بار آنکھ ضرور کھلتی ہوگی اور بار بار پیشاب کی حاجت بھی ہوگی، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسان کی رات کو بار بار آنکھیں کیوں کھلتی ہیں اور رات کو سونے کے بعد میں انسان کو بار بار پیشاب کی حاجت کیوں ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ رات کو ہی انسان کی آنکھ بار بار کیوں کھلتی ہے، اور ساتھ میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا فرمان بھی بتانے والے ہیں جس پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دستے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا علی، مجھ کو رات کو نیند بہت کم آتی ہے، میں رات کو صحیح سے سو نہیں پاتا، یعنی کہ رات کو بار بار میری آنکھیں کھلتی ہے اور بار بار مجھ کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے پورے جسم میں شدید درد رہنے لگتا ہے اور پھر وہ درد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یا علی، میں کیا کروں؟ بس اتنا سننا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے، اے شخص، اللہ نے دن کو کام کرنے کے لیے اور رات کو آرام کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر ہم رات کو وقت پر آرام اور اپنی نیند کو پورا نہیں کرتے تو پھر اس سے ہماری صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، اگر تم رات کو نیند سے اٹھ کر پانی پیتے ہو تو رات کو نیند سے اٹھ کر پانی پینا آج سے ہی بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے آج سے بہت خطرناک ہے۔ وہ اس لیے کہ رات میں پانی پینے سے جسم میں ایسا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینا چاہے تو اس درد سے شفا دے سکتا ہے، مگر اللہ کے سوا پھر اس کا کوئی علاج نہیں کر پاتا، یعنی کہ پھر اس درد کا اللہ کے علاوہ کہیں پر بھی اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، پانی انسان کے جسم کے لیے ایک نہایت ہی ضروری چیز ہوتی ہے، مگر ہم اس کو اگر صحیح مقدار میں اور صحیح وقت میں نہیں پیتے ہیں تو پھر انسان کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جب رات کے وقت میں سو جاتا ہے تو جسم میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے جسم کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کو رات کو سونے کے بعد میں پیاس محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر سونے کے بعد میں بار بار اٹھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اے شخص، اگر کوئی انسان سرد رات کو اٹھ کر بار بار پانی پیتا ہے تو اسے اس کی نیند بھی خراب ہوتی ہے، کیونکہ پھر بار بار پانی پینے سے اسے پیشاب کی حاجت بھی بار بار ہوتی ہے، اس لیے پھر اس کو بار بار بیت الخلاء بھی جانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی انسان سرد رات میں اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر واش روم میں جاتا ہے، جس سے انسان کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، جو کہ انسان کے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص رات کو بار بار پانی پیتا ہے، رات کو بار بار بیت الخلاء جاتا ہے، تو ایسے میں انسان کی نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ یہ بھی انسان کے جسم کے لیے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، حال ہی میں ایک میڈیکل ریسرچ نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ رات کے وقت میں اٹھ کر پانی پینے سے اور بار بار بیت الخلاء جانے سے انسان کی صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس میڈیکل ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ رات کو وقت پر نہیں سوتے یا پھر رات ٹھیک سے نہیں سو پاتے ہیں تو ان کو 3 بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان، جو رات کو وقت پر نہیں سوتے ہیں یا ٹھیک سے نہیں سو پاتے ہیں، رات کو سونے کے بعد میں بار بار اٹھتے ہیں، تو ایسے لوگ بہت ساری بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو موت بھی بہت جلد آتی ہے۔ دوسرا نقصان، رات کو وقت پر نہ سونا، رات کو سونے کے بعد میں بار بار اٹھنے کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگ دماغی اور جسمانی بیماریوں کے بھی بہت ہی جلدی شکار ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ پھر دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتا ہے۔ تیسرا نقصان، رات کو سونے کے بعد میں بار بار اٹھنے کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ رات کو بار بار اٹھتے ہیں تو ایسے لوگوں کی نیند پوری نہیں ہو پاتی،
اس وجہ سے پھر ایسے لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ سارا دن چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، صحت بنانے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے، اور آج تو میڈیکل سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک اچھی صحت کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ انسان کی زندگی میں ایک اہم بدلاؤ لا سکتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق جو لوگ اپنی نیند کو پورا نہیں کر پاتے ہیں تو ایسے لوگ بہت سی بیماریوں میں بہت ہی جلدی گھر جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ اپنی صحت کا پورا خیال رکھیں اور آپ یہ کوشش کریں کہ آپ رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائیں، اور ہمارے دین اسلام کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ صحت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ رات کو دیر تک اپنا موبائل نہ چلائیں، انٹرنیٹ پر اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ رات کو جلدی سو جائیں اور صبح فجر کے وقت میں اٹھ جائیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کا پورا دن کس طرح سے تر و تازہ رہے گا، اور کس طرح سے آپ کے پورے دن میں برکت ہوگی، اور آپ پورے دن میں کس طرح سے بہت سارے کاموں کو بھی کر سکو گے۔ اب دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کچھ لوگوں کی رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ جن لوگوں کی اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے ان کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، رات کو 3 بجے سے 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کھلنے میں اللہ نے ایک بہت بڑا راز رکھا ہے، جس کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں کہ جن لوگوں کی رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کھلتی ہے وہ پریشان نہ ہوں، یعنی ایسے لوگ یہ نہ سوچیں کہ ان کی آنکھ ہر روز اس وقت میں کیوں کھلتی ہے، کہیں ان کے ساتھ میں کوئی برا تو نہیں ہونے والا۔ اگر آپ کی بھی رات کو اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم آپ کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ رات کو 3 سے 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کھلنا بدقسمتی نہیں بلکہ خوش قسمتی کی نشانی ہے، کیونکہ جن لوگوں کی اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو آگاہ کرنے کا اشارہ مل رہا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، رات میں جو 3 سے 5 بجے کے بیچ کا وقت ہوتا ہے وہ رات کا 1/3 والا حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، یعنی کہ یہ وہی وقت ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا سب سے زیادہ خاص وقت مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اس لیے اگر کسی کی اس وقت میں آنکھ کھلے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اٹھے اور اللہ کے نام کا کوئی چھوٹا سا وظیفہ کرے، یا پھر صرف 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور پھر اپنے دل میں کوئی خواہش لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں کی گئی اس کی دعا کو اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اور صبح ہونے سے پہلے اس کی جو خواہش ہوگی وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو 1/3 حصے میں، یعنی کہ رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی اس وقت مجھ سے کچھ مانگنے والا، ہے کوئی اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اس وقت اپنی مغفرت مانگنے والا۔ اس لیے اگر کسی کی اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اٹھے اور کلمہ پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے۔ ہمارے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق اگر کوئی اس وقت میں جائز دعا مانگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔